حج کے موقع پہ ایک باریک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے وہاں پر جانور کا ذبح کرنا اس حج کی شکریہ میں جو اس نے حج اور عمرہ دونوں ایک ہی آرام سے کیے، آرام باندھا، یہاں سے جا کے عمرہ کیا جو شیڈول ہوتا ہے پروازوں کا، مدینہ منورہ بھیج دیتے ہیں، پھر واپس لا کے کہتے ہیں اب حج کرو۔ اب اس نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں کی نا، اس کے شکریہ میں 10 ذی الحج کو ایک قربانی واجب ہو گئی۔ یہ جو قربانی ہم گھروں میں کرتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ واجب ہو گئی۔ ایک آدمی نے قران کا احرام باندھا، جا کے عمرہ کیا، پھر قران کے احرام میں رہا، حتیٰ کہ اس کے اسی احرام میں حج بھی کر لیا، اس پہ بھی قربانی واجب ہو گئی۔ ایک آدمی نے جا کر عمرہ کیے ہی نہیں، حج کے دن آئے حج کر لیا، یہ افراد ہو گیا، اس پہ قربانی واجب نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں اس پہ واجب ہے یا نہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں اگر وہ مسافر ہے تو مسافر پہ تو قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر مسافر نہیں ہے، مدینہ منورہ سے لوٹ کے آیا اور حج کے دن سے 15 سے زیادہ دن وہاں رہنا ہے، تب اس پہ 2 قربانیاں واجب ہوئی۔ ایک وہ جو حج اور عمرہ اکٹھا کرنا تھا اس نے کیے نا، ایک وہ، اور ایک جو گھر میں قربانی کرتا ہے، یہ 2 واجب ہوئی۔ ہاں اچھا، ہم آپ کرتے ہیں آپ سے 2-3 دن حج پہ یہاں پہ ایک آدمی گیا، اس کی نیت پورا مہینہ مکہ مکرمہ میں رہنے کی تھی، ہاں، اور اس کے بعد وہ صاحب استطاعت ہے، تو ایک تو اس پہ قربانی واجب ہوگی اگر حج اور عمرہ دونوں کرے۔ 3 دن حج کو پہنچا نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا، 3 دن حج کو پہنچا، وہ کہتا ہے احرام باندھا میں نے حج افراد کا، یعنی میں صرف حج کروں گا، عمرہ نہیں کرتا۔ اگر صرف وہ حج کرتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہی نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے میں حج اور عمرہ دونوں کروں گا، 3 دن حج کو پہنچا، اس نے عمرہ کیا، آرام کھول دیا، 8 دن حج کو پھر آرام باندھا، پھر حج کر دیا، اب یہ 2 عبادتیں اس نے کی نا، اللہ کے شکر کے لیے ایک قربانی واجب ہوئی، اور مہینہ سے کرے گا مقیم ہو گیا تو دوسری قربانی بھی واجب ہوگی۔ وہ جو دوسری قربانی واجب ہوتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اپنے گھر فون کر کے کہتے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ گوشت بہت ہے، لوگوں کو ضرورت نہیں، میرے گھر والے وہاں کرتے ہیں، اجزا کربا کو دے دیں، یہاں بھی کرواؤ۔ ایک تو لازمی ہے وہاں حج اور عمرے دونوں عبادتوں کو